کبرا کے دونوں طرف یعنی موضوع محمول مساوی ہو، دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہو، ہے نا؟ ملا محب اللہ بہاری کہہ رہے ہیں کہ ایجاب صغریٰ کی شرط ہے، بغیر ایجاب صغریٰ کے کبھی تو نتیجہ صحیح نکلے گا، جیسے آپ کے مادے میں، لیکن ہر جگہ نہیں نکلے گا، اور آپ کے مادے بھی نکل رہا ہے جو وہ مقدمہ اجنبیہ کی بنیاد پر نکل رہا ہے، لا لذات۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عام خاص مطلق ہو، اگر کبرا کے دونوں موضوع محمول عام خاص مطلق والے ہوں تو کبھی نتیجہ صحیح نکلے گا اور کبھی غلط نکلے گا۔ صحیح کی مثال کل وہ غلط والی مثال نہیں، ہاں صحیح نتیجہ والی مثال سامنے آ چکی تھی۔ اب ایسا کوئی عام خاص مطلق لا کر کے رکھنا ہے کبرا میں کہ رزلٹ غلط آ گئے، ہے نا، نتیجہ غلط آ گئے، تو کوئی مثال ڈھونڈا؟ کیا ڈھونڈا؟ بعض الحیوان لیس بانسان، صحیح ہے، بعض حیوان انسان نہیں۔ آگے ارشاد گرامی، کلو انسان، تو کیا نظر رہے؟ ارے نہیں بھائی، اتنا کھینچ تان کے مت کرو، بعض حیوان حیوان ہی نہیں ہے، وہ کون سے حیوان ہے جو حیوان نہیں ہے؟ ایسا ہے، دماغ لگایا نہیں، کوشش کیا ہوتا تو نکل گیا ہوتا، ہے نا حضرت؟ اچھا ہاں، ادھر سن لیں، بعض الانسان لیس بحجر، ہاں، کلو حجر جسم، یہ کہاں ہر انسان جسم ہے؟ غلط ہو گیا جی، اچھا غلطی والا نکالا نا، ہاں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں تو آپ نے دوبارہ کہیے تو شرطیں پائی جا رہی کہ نہیں؟ ایک شرط نہیں، یہ ایجاب والی شرط نہیں ملنی چاہیے۔ بعض الانسان لیس بحجر و کل حجر جسم، ہاں تو موجبہ ادھر سالبہ جزیہ ہے اور ادھر موجبہ کلیہ، ہاں صحیح ہے۔ حجر اور، ہاں یہ دیکھنا پڑے گا، حجر اور جسم میں، حجر اور جسم میں ٹھیک ہے، ہر حجر جسم ہے لیکن ہر جسم حجر، ہم خاص مطلق، صحیح ہے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں نکال سکتی ہیں، ایجاب صغریٰ ہی ختم کرنا ہے نا، تو لے آئیے، لا شیء من الانسان بفرس، لا شیء من الانسان بفرس وہ کلو فرس حیوان، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بازو کا لا رہے ہیں، ایک دم غلط ہو جائے گا نا، آنکھ بند کر کے غلط ہو جائے گا یہ کیا؟ لا شیء من الانسان بفرس وہ کلو فرس حیوان، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ غلط ہو گیا کہ نہیں؟ تو ملا محب اللہ بہاری کا مطلب یہی ہے کہ کبھی صحیح ہوگا کبھی غلط ہوگا، سمجھ رہے آپ؟ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں، ایجاب صغریٰ رکھیں گے اور کلیت کبریٰ رکھیں گے نا، تو یہ کہیں غلط نہیں ہوگا، رزلٹ صحیح آئے گا، یہ کہلوانا چاہتے ہیں۔ چلیے تو اس طرح نکالیں گے، کوشش کریں گے تو ایک دو نہیں بہت ساری مثالیں نکل جائیں گی نا، ہے نا، نکل سکتی ہیں جی، نکالیں گے، کوشش کریں گے تو نکلے گی۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ سوچتے رہنا ہے، سوچتے رہنا ہے، بیت الخلاء میں بھی جاؤ، وہاں بھی سوچتے رہو، کہیں بھی سوچتے رہو، سوچتے رہو، کہیں نہ کہیں۔ بیت الخلاء میں کیا ہے؟ سوچ پر پابندی جائز تو ہے؟ کہاں ہنس رہے ہیں؟ جائز ہے، سوچا لے، سوچو۔ یہ کتاب ہے آپ کے ذہن کی ایکسرسائز کے لیے، اس لیے ہم نے کل کہہ دیا تھا کہ سوچو سوچو، سوچتے رہو گے تو کچھ نہ کچھ نکلے گا، رزلٹ آئے گا۔
دیکھ رہے ہیں وما فی التحریر الا فی مساوات طرف الکبریٰ فلیس بشیء، کہہ رہے جو تحریر میں بات لکھی گئی ہے نا ہم اس کی طرف لفٹ ہی نہیں دیں گے، اس کو ہم نو لفٹ قرار دیتے لیسا بشیء۔ اب جو لیسا بشیء ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ لا یباح بہی ہے نا؟ کیوں لا یباح بہی ہے؟ کہ لأنہ لیسا لذاتہ، لأنہ لیسا لذاتہ، یہ لذاتہ نتیجہ نہیں آ رہا ہے، ہماری شرط کیا ہے؟ لذاتہ۔ ان کی طرف سے بھی جواب دے دیا گیا کیا؟ ہم لذاتی کے قیدی نہیں مانتے ہیں۔ چلیے صاحب ٹھیک ہے، سب ہمارے لیے سر آنکھوں پر، ابن حمام بھی بلا شبہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر، ملا محب اللہ بہاری کا بھی ایک کریج ہے، ایک اہمیت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تعریف کیا ان کی ذہانت کی، ان کی اور ملا عبدالعلی لکھنوی کی بھی، ان کی باتوں کو بڑا سیریس لیتے ہیں۔ کون؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باتوں کو بہت سیریس لیتے ہیں کہ کچھ ہوگا، ایسے نہیں بول رہے ہیں سب۔ تو ملا عبدالعلی لکھنوی کا بھی یہی حال ہے، غضب کے آدمی ہیں، اور یہ تو ہیں ہی غضب کے آدمی۔ ایک عبارت ان کی میں آپ کو بتاؤں، میں فاتح الرحمود پڑھا رہا تھا تو سورہ فاتحہ کی بحث ہے، سورہ فاتحہ کو رکن لازم قرار دیا جائے کہ نہ قرار دیا جائے، نماز کا رکن لازم۔ تو بندہ لکھتا ہے ایک جگہ پر رکنن، کسی کا قول نہ کر رہا ہے، رکنن زائد، سورہ فاتحہ کو رکن ماننا کیا ہے؟ رکن زائد ہے۔ کمنٹ کیا کیا اس نے کہ یہ تو قول متناقض ہے، رکن زائد بولنا قول متناقض ہے، جو قول متناقض ہے وہ خود ہی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اتنا کہہ کے گزر گیا، ھذا قول متناقض، بس ہو گیا کام۔ اب آپ جائیے کیا مطلب کرنا ہے، اب آگے نتیجہ نکال لیجیے، قول متناقض ہوگا اس کی ایسی تیسی۔ تو جس نے کہا کہ رکن لازم ہے لیکن رکن زائد ہے، رکن لازم مان رہے ہیں لیکن رکن زائد کہہ کر کے، لازم زائد ہوتا ہی ہے مولانا صاحب، جو لازم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ زائد ہوگا۔ اب قول متناقض کیوں ہے جانتے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں کہ رکن ہمیشہ داخلے سے ہوتا ہے اور کیا نام ہے زائد جو ہے ہمیشہ، تو اس صفت موصوفی گڑبڑ ہے، غلط۔ رکنن زائدن بولنا ہی غلط کہہ رہا ہے، غلط، یہ بولا ہی نہیں جا سکتا، جس نے بولا غلط کیا ہے۔ جب خود غلط بول رہا تو اس کی دلیل مانی جائے گی؟ تو رکنن زائدن، رکن بھی بول رہے ہو زائد بھی لگا رہے ہو، یار عجیب بات ہے یار۔ رکن ہمیشہ کہاں ہوتا ہے؟ داخل شے، اور زائد جو ہوگا وہ خارج۔ تو داخل شے اور خارج شے واحد کیسے ہو سکتی ہے؟ چلیے تو اس طریقے کی باتیں لاتے ہیں، بڑا مزہ آ جاتا ہے کبھی کبھی، کچھ باتیں اچھی آتی ہیں نا، اور مشقت کے بعد جب چیز حل ہوتی ہے تو اچھی لگتی ہی ہے۔ مثال ملی ہوگی آپ کو تو اچھا لگا ہوگا، یار مل گئی ہے نا، تلاش کرتے کرتے لگے رہے مل جاتی ہے تو اچھا لگتا ہے۔ دیکھیں صاحب آگے پھر ایک اعتراض، وہ اوردہ، اور ایک اعتراض اور وارد کیا گیا۔ کس پر اعتراض وارد کیا گیا؟ اسی ایجاب صغریٰ کو جن لوگوں نے شرط قرار دیا ہے، شرط انتاج قرار دیا ہے، کس کو؟ ایجاب صغریٰ کو۔ اس پر اعتراض کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے، اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے ضروری نہیں ہے۔ آپ کو دکھاتا ہوں، مثال لیجئے، ہمارے پاس ہے، سلب صغریٰ رہے گا نتیجہ صحیح نکلے گا، نکال کے دکھائیں۔ تو اس کا جواب تو سب سے پہلے کہ ہم کہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ غلط ہی نکلے گا، ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہمیشہ غلط ہی نکلے گا، لیکن غلط بھی نکلے گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں غلط بھی نکلے گا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیشہ غلط ہی نکلے گا۔ بے مطلب یہ اعتراض کیے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مثال تم کو مل گئی، بالکل پگلائے ہوئے ہو بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی لا ادری کہا ہے تو ہم کہاں کہتے ہیں کہ تکمیل نبوت سے پہلے بھی سارے علوم غیبی آپ کو حاصل تھے؟ بلا وجہ لے کے چلے آ رہا ہوں، لا ادری کہا، لا ادری کہا، لا ادری کہا، ما ہاذا کہا، ما ہاذا کہا، ما ہاذا کہا۔ پڑیا رکھے رہتے نا، کاغذ کی پڑیا لے کر کے ہوٹل پہ بیٹھے رہتے ہیں، ادھر دیکھو ایک حدیث شریف ملی، اس میں لکھا، رسول اللہ خود پوچھ رہے ہیں ما ہاذا، معلوم ہوتا تو پوچھتے۔ اس طریقے سے بے طلب استادی کرتے رہتے ہیں، حرام خور، حرام خور۔
ٹھیک ہے، نہیں کرتے رہتے ہیں، کہیں سے پا جائیں گے حدیث لکھ لیں گے، اس کے بعد ہوٹلوں پہ یہاں وہاں سب کو پکڑ پکڑ دکھاتے ہیں. یار تمہارے مولانا رات تقریر کر کے گئے، یار بتائیے حدیث شریف میں لکھا، رسول اللہ خود پوچھ رہے ماں حاضا، صحابہ سے پوچھ رہے ماں حاضا، معلوم ہوتا تو پوچھتے. عجیب پاگل ہیں. سوال ہمیشہ جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے کیا؟ کبھی کبھی پیار کے بھی سوالات ہوتے ہیں. کیا بھائی آپ نے چشمہ لگا رکھا ماشاء اللہ، آنکھیں ایک بٹن یار دیکھتے رہے سامنے لگایا ہوں. تو عجیب احمق جماعت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس طریقے سے کبھی کبھی وہ حدیث بھی لاتے ہیں، لادری والی بھی لاتے ہیں، میں نہیں جانتا. تو ہم کہاں کہتے ہیں کہ سارے علوم غیبیہ پیغمبر کو تکمیل نبوت سے پہلے، نہیں نبوت کی جو عمر تھی اس سے پہلے سب حاصل ہو گئے تھے، یا تکمیل نزول قرآن تک ہم مانتے ہیں کہ سارے علوم غیبیہ. اور سارے علوم غیبیہ پر ہم تکفیر بھی نہیں کریں گے، کوئی انکار کرتا ہے حضرت. اگر سارے علوم غیبیہ کا انکار کوئی کرے ہم اس پر، ہم تو تکفیر تمہاری کیوں کرتے ہیں معلوم ہے؟ تمہارے شیخ نے یہ کہہ دیا کہ ایسے علوم غیبیہ تو جانور پاگل فلاں 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 کو ہوتے ہیں. جی یہ توہین کا پہلو نکلا، انسلٹ. دنیا میں کسی کی اور انسلٹ کرو چلے گا، لیکن پیغمبر کی انسلٹ کرو گے تو، یا دنیا میں بھی کسی ایرے گہرے کو کہہ دو کہ تم کتنا جانتے بھائی، ارے جانتے کو کتا بلی جانتے ہیں بھائی، آپ کا پارا چڑھ جائے گا. پاگل ہے کیا بھائی، ماروں گا بھی. پتہ چلا انسلٹ ہے، یہ ہے انسلٹ. تو یہاں جب انسلٹ ہے تو پیغمبر کی شان میں بدرجے ادب گاہیس زیر آسما آدرش نازک تر، نفس گم کر دامی آیا جنید و بایزیدی جا. ہوش میں آؤ، ٹھیک ہے؟ آپ سے نہیں وہ اورے دا. دیکھیے صاحب، چلیے ان کا اعتراض سن لیجئے، ان کی بات سن لیجئے. سننا ہی پڑے گا نا، کتاب میں لکھا تو سننا پڑے گا، ورنہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں بھیا ہو سکتا ہے کہیں آئے لیکن غلط بھی ہوتا ہے. اس لیے لیسا با لیسا با، وہ کلو ما لیسا با، یہ کلو ما لیسا با جا، ذرا اس پر توجہ دیجئے. کلو ما لیسا با، کلو ما لیسا با، اس کا مطلب کہ یہ معدولۃ الموضوع ہے. یہ آپ تیور دیکھیے عبارت کا، کلو ما لیسا با جا، پورے کو موضوع بنایا، کلو ما لیسا با کو موضوع بنایا. یہاں لیسا نسبت کے لیے نہیں حضرت، لیسا یہاں پہ جو یوز کیا گیا، استعمال کیا گیا، رفع نسبت کے لیے نہیں ہے. لیسا کا کام ہے رفع نسبت، لیسا پیدا ہی کیا گیا ہے رفع نسبت کے لیے، لیکن یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کب اس کو رفع نسبت کے لیے استعمال کریں گے اور کب رفع نسبت کے لیے استعمال نہیں کریں گے. ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی ضروری ہے کہ جہاں حرف سلب آ گیا تو رفع نسبت کے لیے ہو؟ ضروری نہیں ہے مولانا صاحب. رفع نسبت سے مراد رفع نسبت تامہ خبریہ، یاد رکھیے گا. نسبت مطلق جب بولا جاتا ہے تو نسبت تامہ خبریہ مراد ہوتی ہے، اور اگر کوئی اور نسبت مراد ہوتی ہے مناطقہ کی تو اس کی صراحت کرتے ہیں. وہ مطلق بولیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ نسبت تامہ خبریہ ہے، اور اگر کوئی دوسری نسبت ان کو مطلوب ہوگی نا تو بولیں گے نسبت تقییدیہ بولیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بولیں مطلق تو نسبت حکمیہ ہی ہے، وہی نسبت تامہ خبریہ ہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ خیر، تو لیسا ہمیشہ رفع نسبت کے لیے نہیں ہوتا، یہ یہاں جزء موضوع بن گیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب یہاں یہی حد اوسط بننا ہے، اگر آپ شکل اول قرار دیں اسی کو حد اوسط بننا ہے تو سائڈ میں حد اوسط کون ہوگا؟ حد اوسط یکساں ہونا چاہیے، یاد رکھیے گا. یہیں سے آپ نے رزلٹ لے لیا کہ آ کے بعد جو لیسا با ہے، یہ پورا لیسا با، پورا لیسا با کا ڈبہ مجموعہ، پورا لیسا با کیا ہے؟ یہ ہے محمول. جب پورا لیسا با محمول ہے تو پتہ چلا مولانا صاحب کہ لیسا یہاں رفع نسبت کے لیے نہیں. اتنی بات میری سمجھ میں آ گئی نا قاعدے سے، تو جواب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا.
کہ تم جو مثال دے رہے ہو جس شاخ پر بیٹھے ہو اسی کو کاٹ رہے ہو. یہ ایجاب صغرا ہی تو ہے. نہیں سمجھے آپ؟ زید عدیم الفہم، زید عدیم الفہم، یہ کون سا قضیہ موجبہ ہے کہ سالبہ ہے؟ موجبہ ہے نا. آپ سب لوگ الحمدللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، موجبہ بول رہے ہیں. تو لیسا با کیا ہے؟ موجبہ ہے کہ سالبہ ہے؟ تو کھا کے اعتراض کر رہے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ ملا محب اللہ بہاری کھا کے اعتراض کر رہے ہو، بلا وجہ لے کر آئے ہو. لگتا تھا کہ ابھی توپ ہو گرا دو گے. کچھ نہیں. مولانا سلام سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھے گا کیا میں بولا؟ ارے آپ ہی سے بول رہا ہوں. آپ بہت حیرت سے دیکھ رہے ہیں مجھ کو. کیا میں بولا؟ یہ موجبہ ہے کہ سالبہ؟ لیسا با. ہاں کیسے؟ کون سا موجبہ ہے؟ رفع. ہاں تو یہ کون سا موجبہ بنا؟ موجبہ معدولہ بنا. تو معدولہ بنا تو کون سا معدولہ بنا؟ ارے بولو نا جی. ارے بولو نا، ڈر کا رہے ہو؟ اس میں کہا وہاں لکھا کچھ نہیں ہے یار، ہوا میں ہے سب. وہاں کچھ نہیں لکھا، اس کو بار بار دیکھ رہا ہے. ہاں بولو. بولنا بولنا بولنا. ہاں جل بول. ٹائم نہیں یار، ٹائم بہت کم ہے. ہاں معدولۃ الموضوع تو کہہ دیو یہ بتیا. دیکھ رہے ہیں ایسی اس دور کے مولانا لوگوں کیا ہے، گھڑیا دھسان جہر چاہو ہو جاتی. سوشل میڈیا پر آتے تھے ایک ہی بات کو سب ریپیٹ کرتے چلے، سوچتے نہیں کیا ہے وہ. دیکھ رہے بغیر سوچے بولے کہ معدولۃ الموضوع. چلیے صاحب، سوچ کے بولا کرو میرے بھائی، یہ دنیا کچھ بھی کہلوا لے گی. لیسا با. اور بہت سوچ کے بولے تھے بیچارے، لیکن وہاں بھی فالٹ کر دیا. ہم سمجھ رہے تھے غلط بولیں گے، ہم کو بھی کبھی کبھی آئیڈیا لگ جاتا ہے. بھئی علم غیب والے پیغمبر کے امتی ہیں، کچھ تو کچھ تو. وہ دیکھ رہے تھے چہرہ، ہم سمجھ رہے تھے کہ گڑبڑ کریں گے یہ. اور دیکھیے خوب قاعدے سے گڑبڑ کیا، سوچ سمجھ کر کے گڑبڑ کیا. لیسا با موضوع ہے، لیسا با محمول ہے. تو موجبہ معدولۃ ہاں کلو ما لیسا با جا. یہاں کیا ہے؟ معدولۃ الموضوع ہے. ہاں سمجھ میں آئی بات؟ چلیے بے سر تو لیسا با ہے اور ہر ما لیسا با جا ہے تو جا ہے. نتیجہ صحیح نکلے گا. اب اس کی جگہ پر آپ کو کچھ سیٹنگ کرنا پڑے گی، ایسی سیٹنگ کرنا پڑے گی کہ نتیجہ صحیح نکلے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سیٹنگ بھی آپ کے حوالے ہے، تھوڑا کوشش کیجئے گا. مثال سیٹ کرنے، یہ تو پیمانہ ہے نا، یہ تو ایک پیمانہ ہے. کی جگہ کچھ لا کے رکھیے، لیسا با کی جگہ کچھ لا کے رکھیے، پھر کلو ما لیسا با کی جگہ پر وہی لیسا با جو رکھا ہے اس جگہ پر وہ یہاں لا کے رکھ دیجیے، جا کے یہ جگہ کچھ رکھیے. پھر نتیجہ نکلے گا جا، یعنی الانسان و حیوان نکل جائے گا. نتیجہ نکل جائے گا الانسان و حیوان. تو نتیجہ اگر الانسان و حیوان نکلے گا تو صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طریقے سے سیٹنگ کرنا ہے. یہ سیٹنگ بھی آپ کے حوالے ہے. سنیچر کو انشاءاللہ میں پوچھوں گا. کچھ آپ لوگ بھی کریے گا تب نا اچھا لگتا ہے. آپ ایک کر کے لائیں گے، ہم انشاءاللہ ایک پر 2 فری دیں گے آپ کو، ہے نا. مثال ایک فری، آپ ایک لے کر آئیے. جواب سنیے. ان السلب من حیث ہوا رفع محض. سلب من حیث ہوا ہو تو یہ رفع نسبت ہی کے لیے ہوتا ہے، من حیث ہوا. لیکن سلب من حیث انہ جزء لشیء لیس لسلب النسبہ. نہیں سمجھے آپ؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سلب من حیث ہوا پیدا کیا گیا، اس کی پیدائش ہوئی، اس کی وضع ہوئی، کس لیے؟ رفع نسبت کے لیے. اس میں کوئی کلام نہیں ہے. چھری پیدا کی گئی کاہے لیے؟ کاٹنے کے لیے.
لیکن اللہ تعالیٰ کا کبھی حکم ہو جاتا تو نہیں کاٹتی ہے. آگ پیدا کی گئی کس کے لیے؟ جلانے کے لیے. لیکن پروردگار کا جب آرڈر ہو جاتا ہے تو جیسے حضرت ابراہیم کو کہاں جلا پائی؟ آرڈر ہو گیا تو مت جلانا آج، ٹھیک ہے، رک گئی، ٹھیک ہے. وہی حضرت ابراہیمی کا میٹر ہے نا، وہ بھی ریتتے رہے حضرت حلقوم اسماعیل پر، ریتتے رہے، کٹبے نہیں کرا، کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ آرڈر ہو گیا تھا کہ آج مت کاٹنا، ٹھیک ہے. تو کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنی قدرتوں کا مظہر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہوتے ہیں کہ نہیں اولیاء کرام؟ تو ہم لوگ بھی اولیاء کرام میں سے ہو سکتے ہیں. دیکھ لیجئے، سلب پیدا کیا گیا ہے کس کے لیے؟ رفع نسبت کے لیے. لیکن ہم جب چاہتے ہیں تو جس کے لیے پیدا کیا گیا تو اسے ختم کر دیتے ہیں. نہیں ہے نا قدرت ہمارے اندر، اللہ نے قدرت دی ہے ہم لوگوں کو. جی اللہ قدرت دیتا ہے، اپنی قدرت کا ہر بندہ، ہر ولی پروردگار کی کسی نہ کسی قدرت کا وہ مظہر ہوا کرتا ہے. ہم لوگ اس میں مظہر ہو گئے. والجواب ان السلب من حيث ہوا رفع محض، ہاں رفع محض خالص رفع ہے. وعقد الوضع فی الکبرى، اور عقد وضع کبرا میں عقد وضع ہوتا ہے نا، دیکھ رہے ہیں کبرا میں عقد وضع. جہاں بھی موضوع رکھیں گے، موضوع بنائیں گے کب؟ جب عقد وضع ہوگا تبھی تو. یعنی موضوع بنانے کا اس کا عقد ہوا ہے کسی کے ساتھ. آپ تنہا رکھیں زید کو، کچھ نہیں، کوئی عقد وضع نہیں یہاں پہ. زید بکر، کوئی عقد وضع نہیں. لیکن آگے اس کی بیوی آ جائے گی، مطلب محمول، اسی کو نا حمل ہوگا. جس کو حمل وہی نا بیوی ہوگی. اب عقد وضع، عقد ہونا چاہیے. اب بغیر عقد کے محمول نہیں ہو سکتا ہے نا. اگر ہوگا تو محمول حرام ہی ہوگا. بغیر عقد کے حضرت محمول ہوا، کہیں پایا گیا حمل اگر، تو کیا ہوگا؟ اب تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، ٹھیک ہے. تو عقد چاہیے. تو یوں تنہا بولو آپ، زید انسان، بکر خالد حیوان، کچھ نہیں. لیکن جہاں آپ نے اس کا محمول لا کر کے رکھا تو عقد وضع ہوا. اور ہر عقد وضع ضروری ہے مولانا، وہ یستدعی الوجود، یستدعی الثبوت، استدعاء سے یستدعی الثبوت. نہیں سمجھا آپ نے؟ دیکھیے، اور عقد وضع کبرا میں خالی نہیں ہے ملاحظہ ثبوت سے. یعنی ثبوت اور وجود کا لحاظ وہاں کرنا ہی پڑے گا، ضروری ہے. تو اگر صغرا میں بھی یہی کام کر لو، یہاں تو پکا ہے پہلے، اسی لیے میں نے اسی سے سمجھایا ہے آپ کو. اور اس سے جب سمجھایا تو لیسا با والا جلدی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، فوراً کلیئر ہو گیا ہوگا، ہے نا. تو عقد وضع اگر یہاں ہے اور عقد وضع وجود کو چاہتا ہے تو یہ بھی وجود کو چاہے گا. اس لیے دونوں کو حد اوسط بنانا ہے آپ کو. تو ہاں وجود ہے تو یہاں بھی وجود کیسے ہوگا؟ معدولہ کی شکل میں وجود ہو جائے گا، ثبوت ہو جائے گا، رفع نسبت نہیں رہے گا. فَإِن لَاحَظْتَهُ فِي الصُّغْرَىٰ، تو اگر یہی بات صغرا میں بھی سیٹ کر لو بابو، سیٹ کر لو، کمپرومائز کر لو، اسی بات کی کمپرومائز کر لو. اور کرنا ہی پڑے گا، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ اس لیے کہ تمہیں حد اوسط بنانا ہے اسی کو. بھاگ کے تم جا بھی نہیں سکتے ہو. کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہا ہوں، بھیک نہیں مانگ رہا ہوں. فَإِن لَاحَظْتَهُ فِي الصُّغْرَىٰ، یہاں کہا نہیں انہوں نے کہ کرنا ہی پڑے گا، ان اور ان کیا. فَإِن لَاحَظْتَهُ فِي الصُّغْرَىٰ فَلَا صَلْبَ، گئے کام سے نا، اعتراض گیا کام سے نا. فَلَا صَلْبَ بل ایجاب و سلبن، بلکہ کیا ہے وہ ایجاب سلب ہے. ایجاب سلب ہی کا دوسرا نام معدولہ ہے. جی بات سمجھیں. وَإِلَّا فَلَا اندراجَ، ورنہ اندراج نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ کہ اس کے تحت لانا ہے نا، کلو مال ایسا، با کے تحت جا کو لانا ہے، محمول بننا ہے اس کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آ پر کس کا حمل ہے؟ لیسا با کا حمل ہے. آ پر کس کا عمل ہے؟ لیسا با کا عمل. تو اگر دونوں یکساں نہیں رکھو گے تو اندراج شمولیت نہیں ہو پائے گی.
بات ختم ہو گئی جی، بس